فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَانَ يُسْرَعُ۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں یہودیوں کے بڑے عالم میں سے ایک بڑا عالم آیا، حبر من احبار الیہود، یہودیوں کے عالم میں سے ایک عالم آیا، اور وہ عالم جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے کہا السلام علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا اس نے کہا یا محمد، حضرت ثوبان کہتے ہیں میں نے اس کو اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ گرنے جا رہا تھا۔ تیری یہ مجال کہ تو ڈائریکٹ کہہ رہا ہے یا محمد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر دیکھیے کہیں بھی نہیں ملے گا یا محمد قرآن میں، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، اس طرح سے نہیں ملے گا کہ ڈائریکٹ نام سے ایسے پکارا جائے۔ اور قرآن نے منع بھی کیا ہے کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارنا، آپ کو ادب و احترام کے ساتھ پکارنا۔ تو حضرت ثوبان کے ذہن میں وہ ادب و احترام تھا، اس نے جیسا کہا السلام علیک یا محمد، حضرت ثوبان نے اس کو دھکا دیا، وہ گرنے جا رہا تھا۔ اس نے کہا کیوں بھائی، لما دفعتنی، تو نے مجھے دھکا کیوں دیا؟ کہ تیری یہ مجال کہ تو ہمارے آقا کو، ہمارے امام اعظم کو، قائد اعظم کو، خاتم النبیین کو ایسے ڈائریکٹ یا محمد کہہ کے پکارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، کہا ثوبان رک جاؤ، سنو۔ وہ کہنے لگا سمانی اسمی باہلی، میں تو اس کے اس نام سے پکاروں گا جو اس کے اہل نے رکھا ہے، جو اس کے باپ داداؤں نے رکھا ہے، میں تو وہ نام پکاروں گا، کیونکہ وہ رسول اللہ کو تو مانتا ہی نہیں تھا نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثوبان صحیح بات ہے، مجھے میرے گھر والوں نے میرا نام محمد رکھا ہے، کوئی بات نہیں، پکارنے دو۔ حضرت ثوبان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تو رک گئے۔ پہلے غصہ آیا تھا بہت تیز، کیا محبت تھی، بعد میں رکے، کیا بتائیے کیسے آنا ہوگا؟ کہنے لگا جئت اسألک، میں آپ کے پاس آیا ہوں، کچھ سوال کروں گا میں آپ سے، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے سوالوں کا جواب دو گے۔ اگر آپ جواب دو گے تو میں مانوں گا کہ واقعی آپ صحیح ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بس تھوڑی سی ضد کر لیتے ہیں، کہیں سے کوئی منطقی سوال آ گیا، کوئی ایسا سوال آ گیا کہ جس کا پتہ ہے نہیں جی یہ نہیں دے پائے گا، بس میری حجت قائم ہو جائے گی، میں بات کو مانوں گا نہیں۔ کوئی لوگ سوال کرتے بتاؤ نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی وہ کس لکڑی کی تھی؟ یہ جواب دو تب مانے۔ قرآن نے منع کیا ہے، اٹکل پچو سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ آپ نے تو سوچ کے آیا تھا کہ جواب بڑا مشکل ہے، کہا میں سوال کرنے آیا ہوں، آپ جواب دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل، کر سوال، کیا سوال کرنا چاہتا کر۔ اس نے پہلا سوال کیا این الناس یوم تبدل الارض غیر الارض، ہم نے سنا ہے کہ قیامت کے روز یہ زمین بدل دی جائے گی، جب زمین بدلی جائے گی لوگ کہاں ہوں گے؟ اس کا پہلا سوال تھا لوگ کہاں ہوں گے اس وقت جب زمین اس رنگ سے بدل دی جائے گی، تو لوگ کہاں ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہم علی الصراط دون الجسد، یہ لوگ کہاں ہوں گے؟ پل صراط پہ ہوں گے۔ لوگ کہاں ہوں گے؟ کہ لوگ پل صراط پہ ہوں گے اس وقت جس وقت زمین کو بدلا جائے گا۔ پہلا سوال ہو گیا اس یہودی کا۔ دوسرا سوال وَأَوَّلُ مَن يُدْخِلُ الْجَنَّةِ، جنت میں پہلے کون جائے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ جنت کا دروازہ تو پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پہلے لوگ ایک گروہ در گروہ کون لوگ جائیں گے، اس میں داخل کون ہوں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فقراء، کا فقیر لوگ۔ اب فقیر لوگوں سے لوگ کیا سمجھتے ہوں گے؟ یہ جو فقیر، جو نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ، بیٹھے ہیں لوگوں نے فقیر مانا ہے۔ فقیر وہ جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والا، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا ہے، موحد ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ یہ تو ضروری ہے نہیں، سب کے لیے ہے۔ بغیر تقوی کا جنت مطلب ہی نہیں ہے، یعنی مالدار نہیں ہے، لیکن صاحب کتاب ہے، قرآن کو ماننے والا ہے، صاحب رسول ہے، رسول اللہ کی تعلیمات کو فالو کرنے والا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والا ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے وہ۔ کہا یہ لوگ پہلے جائیں گے۔
دوسرا سوال، تیسرا سوال کیا، وَأَوَّلُ طَعَامِ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، جو لوگ پہلے جنت میں چلے جائیں گے، جب جنت میں جائیں گے تو ان کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟ پہلے ان کو رب العالمین کی طرف سے کیا دیا جائے گا کھانے کے لیے جنتیوں کو؟ یعنی جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبد النود، مچھلی کی کلیجی۔ ان کو کیا دیا جائے گا؟ مچھلی کی کلیجی دی جائے گی۔ تینوں سوالوں کا جواب دے دیا، کھانا بھی پتہ چل گیا۔ پھر اس نے چوتھا سوال کیا فما شرابہم، پینا کیا دیا جائے گا؟ پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عین یسمى فیہا سلسبیل، اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے سورہ دہر کے اندر۔ سلسبیل جنت کی ایک نہر ہے، کہا عین ایسا چشمہ، فیہا یسمى سلسبیل، جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے۔ سلسبیل نامی نہر کا پانی جنتیوں کو دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سوالوں کا جواب دے دیا، اس نے سننے کے بعد، جواب سننے کے بعد کیا کہا صدقتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ نے سچ کہا، آپ نے صحیح جواب دے دیے۔ مان لینا چاہیے نا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دلائل دیکھنے کے بعد بھی، کیوں؟ جب کچھ اور رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے نا تو جلدی سے اترتا نہیں ہے۔ وہ دلائل آنکھوں سے دیکھ لے، دماغ سے سمجھ لے، اپنی زبان سے پڑھ لے، پتہ بھی چل جائے، لیکن پھر بھی پرنالہ وہیں گرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کر رہے ہیں، مجھے میرے فلاں کیا کہیں گے، میرے ناک کٹ جائے گی، میرا تو فلاں ہو جائے گا، میرا یہ ہو جائے گا۔ اس نے سارا جواب سننے کے بعد یہ بھی کہہ دیا صدقتا، آپ نے سچ کہا، اور اس کے بعد ایک بات یہ بھی کہی کہ میرا یہ گمان تھا کہ میرے ان سوالوں کا جواب لیس الا نبی او رجل یا رجلین، کہ ہاں واقعہ ہی میرے سوالوں کا جواب واقعہ یا تو کوئی نبی ہی دے گا یا کوئی ایک دو آدمی۔ اس کو یہ بھی پتا تھا، کیوں؟ یہودیوں کا بڑا عالم تھا، تورات پڑھی ہوئی تھی، اس کو پتا تھا، تو یہ بھی گمان رکھتا تھا کہ میں جو سوال کروں گا اس کا جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے، اور یہ تصدیق کر دی کہ آپ نے سچ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَمَّا